السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام کا نام ہے زکوٰۃ اور اس کے اہم مسائل۔ گزشتہ پروگرام میں ناظرین کرام آپ نے سنا کہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اور ہم نے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے بنیادی گفتگو کی۔ آج ہماری پھر خوش قسمتی ہے کہ آج بھی مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہر گھر میں یا تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق موجود ہے اور یا پھر کوئی صاحب نصاب موجود ہے۔ یہ اسلام نے ایک ایسا نظام بنایا ہے باہمی خیرخواہی کا اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، یعنی اس کا نظام ہے کہ امیر لوگوں سے لے لی جائے زکوٰۃ اور غرباء میں تقسیم کر دی جائے، فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ تو اس کے عملی طور پر کس طرح کے احکام و مسائل ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں اور ہم ان تمام ضابطوں پر کس طرح عمل پیرا ہو رہے ہیں، اسی بارے میں ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم حافظ صاحب گزشتہ پروگرام کے آخر پہ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو جہاں ہماری بات رکی تھی وہیں سے آج ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ اسلام سے قبل بھی زکوٰۃ کا نظام موجود تھا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کے اشارات ملتے ہیں، تو اسلام نے اس کو کیا اہمیت دی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیے۔ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت واضح ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہر جگہ صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ ساتھ قرآن مجید میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ دونوں باتوں کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں جس طرح نماز کی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی اہمیت بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اس سلسلے میں عجیب تضاد پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ مسلمان ہونے کے لیے بیک وقت دونوں باتوں پر اور اسی طرح اسلام کے دیگر تمام احکام و فرائض پر عمل ضروری ہے۔ یعنی اسلام کے تو سارے ضابطے بیک وقت لاگو ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم کسی بات پر عمل کر لیں، کسی بات پر عمل نہ کریں۔ تو یہ تو یہودیوں کی خصلت تھی، اور اس کی بابت اللہ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ ان کو خطاب کر کے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ بیان فرمائی فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ دنیا میں اس کی سزا ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے کہ اسلام کے جس عمل پر ہمارا جی چاہے ہم عمل کر لیں اور جس چیز کو چاہیں نظر انداز کر دیں، تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو، سمجھے؟ تو یہ اسلام میں زکوٰۃ اور نماز ان دونوں کی بہت اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو بعض لوگوں نے جو نماز روزے کے پابند تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بڑا سخت موقف اختیار کیا اور فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے لڑائی کروں گا، قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کر رہے ہیں، یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اس موقف سے پیچھے ہٹانے کے لیے کوشش کی کہ یہ بڑا سخت موقف آپ نے اختیار کیا ہے،
اس میں لچکدار موقف آپ اختیار تألف الناس وارفق بهم. نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، سمجھے؟ تو جب ان کے درمیان آپس میں گفتگو ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور یہ دلیل دی جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ قتال کے لیے کھول دیا ہے، یعنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راہ سجا دی ہے۔ فعرفت انہ الحق، تو میں نے بھی پھر یہ محسوس کیا اور اس بات کو جان لیا کہ ابوبکر صدیق کا موقف ہی صحیح ہے، اور پھر تمام صحابہ کرام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے اس موقف کی تائید کی۔ تو گویا اس مسئلے پر صحابہ کرام کا یہ اجماع ہو گیا کہ ایک شخص، ایک مسلمان کہلانے والا، ایک مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا اگر نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، عملاً یا قولاً، یعنی زبان سے انکار کر دیتا ہے، یا عمل کے طور پر اس کا رویہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ نکالتا ہی نہیں ہے، تو وہ اسی طرح مسلمان نہیں رہے گا جس طرح نماز کا تارک مسلمان نہیں رہتا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کس طرح کا فرض ہے کہ اس کے ترک سے انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج قرار پا سکتا ہے۔ اچھا صاحب، بہت سارے لوگ اپنے موقف یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے اور اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم چونکہ زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں اور لہٰذا ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی، ہمارے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہو سکتی۔ جیسے کچھ حکومتوں نے نگرانی میں بھی زکوٰۃ کی کٹوتی کرتی ہے بینک اکاؤنٹس میں اور مختلف جگہوں پہ، تو یہ اپنی جگہ درست ہے یا نہیں یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جو کچھ لوگ ہیلا کر کے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ کے احکام میں تعویل کر کے، کیا یہ بھی مانعین زکوٰۃ میں ہی آئیں گے اور اسی حکم میں آئیں گے جس کے بارے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے؟ اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے ہیلے کس انداز کے ہیں۔ یہ مسئلہ علمی طور پر ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس وقت کے جو مانعین تھے انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ تو فرض تھی لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ وہ ہم سے وصول کرتے، اب آپ چونکہ تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے لہٰذا اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ وہ اسلام سے تو مرتد نہیں ہوئے تھے، اسلام کو وہ تسلیم کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے ایک تعویل کی کہ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اب ہمارے لیے نہیں ہے۔ یوں ہی اسی طرح کی تعویل کرنے والے لوگ آج کے دور میں بھی موجود ہیں جو اس طرح کے مختلف ہیلے کر کے تعویل کر کے وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ کے حکم سے بچاتے ہیں۔ ہاں، تو میں نے یہی عرض کیا نا کہ ان کے ہیلے کی جو اصل صورت ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اب جس طرح آپ نے مثال دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے لوگوں نے یہ تعویل کی اور یہ ہیلا اختیار کیا کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اب وہ نہیں تو اب آپ استحقاق نہیں رکھتے، یہ تعویل ایسی ہے کہ اس کو اسی بنیاد پر جنگ کا اعلان کرنا پڑا، اس قسم کی تعویل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج بھی اگر اسی انداز کی کوئی شخص تعویل کرے گا جس سے زکوٰۃ کا عملاً یا قولاً انکار لازم آئے گا تو وہ بھی اسی دائرے میں آئے گا، تعویل کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اگرچہ حکومت نے اجازت بھی دے رکھی ہو کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو کسی خاص مسلک کا ہونے کا سرٹیفکیٹ جمع کروا دے تو اس سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کی جائے گی، اگرچہ حکومت نے اجازت دے رکھی ہو تو بھی صحابہ کرام کا اجماع اس کے اوپر یہ ایک یعنی اس کا اطلاق ہوگا۔ لیکن وہ جس حکومت کی مثال آپ نے دی ہے وہاں وہ زکوٰۃ سے استثناء نہیں ہے ان کو۔ اچھا جی، زکوٰۃ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی فقہ کے مطابق خود زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، زکوٰۃ سے بالکل استثناء نہیں چاہتے کہ حکومت ان کے جو بینکوں میں رقم ہے اس سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کرے گی۔ صحیح، یعنی اس سسٹم میں نہیں آتے بلکہ اپنے آپ کو الگ سے رکھتے ہیں۔ اول تو ہمارے نزدیک تو وہ یہ تصور بھی غلط ہے کہ حکومت کسی ایک فرقے کی زکوٰۃ کاٹ لے اور ایک فرقے کو استثناء دے دے، یہ اول تو یہ غلط ہے فقہی بنیاد پر، سمجھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اصل میں تو ہے واقعی میں اجتماعی نظام کہ حکومت زکوٰۃ کی رقم جمع کرے اور پھر اس کو اپنے مناسب انداز سے اس کو پورے ملک کے غرباء مستحقین میں تقسیم کرے۔
لیکن جہاں یہ اجتماعی نظم نہیں ہوگا، جیسا کہ آج کل اسلامی مملکتوں میں بدقسمتی سے ایسا نظام نہیں ہے، تو وہاں انفرادی طور پر بہرحال ہر شخص اپنے اپنے زکوٰۃ تو بہرحال دینا ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا. جی ہاں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی تو وہ اموال ظاہرہ میں ہی ہوتی تھی، وصول کی جاتی تھی. یعنی اموال ظاہرہ سے مراد ہے کسی کے پاس جانور ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں جو بالکل ظاہر محسوس ہوتی تھی، تو انہی کی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی. ایک دوسرے ہے اموال باطنہ، کہ گھر میں کسی کے پاس کتنا زیور ہے، گھر میں کسی کے پاس کتنی رقم محفوظ ہے، دور میں بھی اس کی زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی تھی. بہت شکریہ حافظ صاحب، گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. اس وقت ایک وقفے پہ ہمیں جانا ہے. ناظرین کرام، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بہت اہم گفتگو جاری ہے، اور انشاءاللہ مختصر سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں منقطع ہوا. باتیں ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، اور مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اور تمام مسلمانوں کے. ابھی حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ناظرین کرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہیں. معروف علمی شخصیت، بہت ساری کتابوں کے مصنف، مفسر قرآن، اور موضوع ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، ہم وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب یہ فرمائیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ معاشرتی طور پر یا پھر یعنی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اس کے اندر کون کون سے فوائد موجود ہیں انسانیت کے لیے، اور کون کون سی خیرخواہی ہے جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اس کی حقیقت و نوعیت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. اس سے واقعی ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو خاصی ترغیب مل سکتی ہے، بشرطے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کریں، اس کے فوائد پر غور کریں، اس کی اہمیت پر غور کریں. زکوٰۃ کے لغوی معنی دو ہیں. ایک کے معنی ہیں پاک صاف ہونے کے، اور ایک معنی ہیں بڑھوتری کے، اضافے کے. تو زکوٰۃ کا جو اصطلاحی مفہوم ہے، یہ تو لغوی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا دو، جو زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم ہے اس میں بھی یہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں. یعنی اس کے ذریعے سے انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم. اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تاکہ تمہارے بقیہ مال پاک ہو جائیں. کہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو وہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے اور معاشرے کے مستحق افراد کا حق ادا کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، تو اس طرح اس کا دوسرا مال جو اس کے بعد بچ رہتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے معاشرے کے ضرورت مندوں کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور ان کا حق اس کے مال میں شامل رہتا ہے، تو ان کا حق اس کے مال میں شامل رہنے سے وہ بقیہ مال بھی ناپاک ہو جاتا ہے. جس طرح ایک پاک چیز ہے، بالکل صحیح، اب اس میں کوئی ناپاک چیز آپ شامل کر دیں گے تو وہ ساری چیز ناپاک ہو جائے گی. تو یہی حیثیت مال کی ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، سمجھے. لیکن اگر اس میں سے حق نہیں نکالا جائے گا تو وہ غرباء کا، مساکین کا حق اس کے میں مل کر اس کے سارے مال کو ناپاک کر دے گا. اس لیے اس اعتبار سے زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، تاکہ انسان کا، ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک متصور ہو، حلال متصور ہو. کیونکہ حرام حلال کی پابندی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو ایک پہلو تو یہ طہارت اور پاکیزگی کا ہو گیا. سمجھے. اور اسی طریقے سے انسان کو بھی مزید دو پاکیزگی اس سے حاصل ہوتی ہیں. ایک تو مال کی پاکیزگی ہے نا، یہ جو میں نے ابھی وضاحت کی. دو چیزوں کی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. ایک گناہوں سے پاکیزگی زکوٰۃ کی ادائیگی سے،
یعنی دیگر گناہوں سے بچتا ہے انسان. تو انسان گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے فرمایا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. تو اس سے انسان کی دوسری ایک کوتاہیاں خامیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اس سے انسان کو گناہوں سے بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. صحیح. اور ایک دوسری پاکیزگی اخلاق کی ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہے سبحان اللہ. زکوٰۃ کے ذریعے سے. کیونکہ زکوٰۃ جب انسان نکالتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے، ایثار کا جذبہ ہے، سخاوت کا جذبہ ہے. یہ زکوٰۃ نکالنے کے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور دل کا بخل بھی ختم ہوتا ہے. وہ بتلا رہا ہوں نا کہ یہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں نا. ایک اخلاق حمیدہ، ایک رذائل کہلاتے ہیں. ایک خصائل، ایک رذائل. خصائل اچھی خصلتوں کو کہا جاتا ہے اور رذائل بری عادتوں کو کہا جاتا ہے. تو اس سے زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں. خصائل حمیدہ، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، دریا دلی ہے. از خود یہ اظہار ہے خیرخواہی اور ہمدردی کا. اور جب اس کے برعکس انسان بخل کا اظہار کرتا ہے. بخل کیا ہے؟ بخل یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ نے جو اس میں غرباء و مساکین کا حق رکھا ہے اس کو ادا نہ کرنا. چاہے اپنی ذات پر وہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کے بتلائے حکم کے مطابق غرباء کا حق نہیں نکالتا تو وہ اللہ کی نظر میں بخیل ہے. ہم لوگ بخیل اس کو سمجھتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں بخل کرتا ہے، خرچ کرنے میں ذرا ہاتھ کھینچ کے اس کو ہم بخیل کرتے ہیں. اور اگر کوئی حتیٰ کہ کوئی شخص اگر کفایت شعاری سے کام کرتا ہے، حالانکہ کفایت شعاری بہت اچھا وصف ہے. کفایت شعاری بہت اچھا وصف ہے، بہت بڑی خوبی ہے. اسلام نے اس کی بڑی تلقین کی ہے اور اس کے مقابلے میں اسراف تبذیر سے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے. اور ایسے اسراف تبذیر کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو یہ اسراف تبذیر کے مقابلے میں کفایت شعاری بہت بڑی خوبی ہے. اب سب یہ اسراف اور تبذیر، درمیان میں سوال آ گیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے یا ان میں فرق ہے کچھ؟ اس میں بعض لوگ ایک ہی قرار دیتے ہیں، بعض لوگ فرق بھی کرتے ہیں. اسراف کہتے ہیں کہ ایک جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا وہ اسراف ہے، اور ایک بالکل جائز کام ہی نہیں وہاں آپ خرچ کریں وہ تبذیر ہے. یعنی کام ہی ناجائز ہے. ہاں، وہ کام ہی ناجائز ہے. اور بعض کہتے ہیں یہ مترادف الفاظ ہیں، دونوں کے مفہوم ہے فضول خرچی دونوں. ہاں، فضول خرچی. سمجھے؟ بہرحال اس میں اختلاف ہے لفظوں کی وضاحت میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کفایت شعاری بہت اچھی خوبی ہے. ایک شخص اپنی سادگی سے شادی کا، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے، صاحب حیثیت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ سادگی کے ساتھ رہتا ہے. سادگی کے ساتھ اس کا رہن سہن ہے، اس کی معاشرت ہے، اس کا کھانا پینا ہے، حتیٰ کہ وہ شادی بیاہ کی تقریبات بھی نہایت سادگی سے کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، رسمیں نہیں کرتا. تو لوگ یہ اللہ نے کتنا مال دیا ہے، یہ کنجوسی کر رہا ہے. کنجوسی کر رہا ہے. یہ کنجوسی نہیں ہے، یہ کنجوسی نہیں ہے نہ، اس کا نام بخل ہے. یہ تو بہت اچھی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس لیے نہیں دیا ہے کہ اپنی ذات پر یوں ہی خرچ کرتے رہو. اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنا لو، ایک شادی میں 50,000 روپے خرچ ہوتا ہے تو 50 لاکھ روپے خرچ کرو. مال اس لیے نہیں ہے، مال تو اس لیے دیا ہے کہ معاشرے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں وہاں خرچ کرو، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرو. مال تو اس لیے دیا ہے. ہم لوگ اپنی ذاتی ضروریات پر بے شمار خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے بھئی یہ فلاں غریب آدمی ہے، فلاں بیوہ ہے، یتیم ہے، وہ جی ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اس کا نام بخل ہے. جب ایک شخص اپنے مال پر اس طریقے سے سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا اور معاشرے کے ضرورت مند افراد پر خرچ نہیں کرتا، تو یہ گویا مال کی شدید محبت نے اس کے اندر بخل پیدا کر دیا ہے. صحیح. اور انسانیت سے اعراض اور بے اعتنائی، انسانیت کے ساتھ سنگ دلی اور خود غرضی کی بری عادت اس کے اندر پیدا کر دی ہے. تو زکوٰۃ انسان کے اندر خصائل حمیدہ پیدا کرتی ہے،
کے اخلاق کو پاک صاف کرتی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا بخل کا اظہار کرنا، اس سے انسان کے اندر رسائل پیدا ہوتے ہیں، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، سمجھے؟ یعنی زکوٰۃ دینے سے رذائل کا خاتمہ ہوتا ہے، اور خسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کا یہ گویا تیسرا فائدہ، ایک تو مال کی پاکیزگی، ایک گناہوں کی پاکیزگی، اور تیسرے اخلاق کی پاکیزگی۔ الحمدللہ۔ تو زکوٰۃ کے جو دو معنی میں بتلایا تھے، ایک معنی تو پاک صاف اس کے اعتبار سے، دوسرا بڑھوتری، اب دوسرا معنی اس کا ہے بڑھوتری کا اور اضافہ۔ تو جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بظاہر تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم نے 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال دیے تو 2.5 روپے کم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے گھبراؤ مت، یہ کم نہیں ہوئیں گے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے، نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی بظاہر تو کمی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ مان بھی برکت اس میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور مستحقین کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مانوی طور پر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، وہ اس 1 لاکھ روپے میں نیکی کے بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے، جس کی توفیق اس شخص کو نہیں ملتی جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں۔ صحیح۔ جو کام اس کے آخرت میں کام آنے والے ہیں اس کو توفیق ہی نہیں ملتی، اور اس کے برعکس جو اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالتا ہے، معاشرے کی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ اس کے تھوڑے سے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے نیکی کے کام کروا لیتا ہے، بہت سی افات سے بچا لیتا ہے جہاں اس کے فضول پیسے برباد ہوں، جیسے بیماری میں یا اور اس طرح کی بڑی بڑی آزمائشیں کوئی آ جائیں، سمجھے، حکومتوں کے چکر میں پھنس جائیں اور اس طرح وہاں بے شمار پیسے برباد ہوتے ہیں۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ اس مانوی برکت کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، سمجھے۔ اللہ انشاءاللہ یہ ہے، اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر اس کے یہ فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا۔ ناظرین کرام، بہت مفید گفتگو مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، مفسر قرآن، معروف علمی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل اور اس کا ہمارے معاشرے کے اندر ہماری انفرادی اور اجتماعی کیا ضرورتیں ہیں، ان مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی انہی مسائل کے ساتھ اور اسی گفتگو کے ساتھ اور انہی مہمان شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔